ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 36۔ اذلان اور زینب دونوں اس وقت عفان کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت کو ایک نکھیوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ زرار اس وقت خون خوار نگاہوں سمیت حیا کو ہی گھور رہا تھا۔ حیا ان سب کی حالت سے بے نیاز اپنی دھن میں ہی مگن تھی۔ اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے مریم کو فوراً حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ عفان کے بجھے تاثرات کو دیکھتے فاطمہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ تیلیوں میں بے اختیار نمی دھر آئی۔ عفان بھائی کھانا تو کھا لیں۔ اگلے ہی لمحے عفان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور اذیت کے سائے لہراتے دیکھ زرار کو آج پھر نئے سرے سے فاطمہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، وہی نفرت جو ساحلِ سمندر پر جانے سے پہلے تک برقرار تھی۔ زرار کے نصیب نے ایک بار پھر سے پہلو بدلا۔ اس کی قسمت کی انگڑائی لیتے ہی چاہت کے درخت پر لگی چھوٹی سی قوم پر بھی آج اس تیز و تند آندھی کی نظر ہو گئی۔ ایم ڈن یار، آپ سب لوگ پلیز کھانا کھائیں۔ اذلان کو سنجیدگی سے جواب دینے کے بعد عفان نے ایک خاموش نگاہ فاطمہ کے جھکے چہرے پر ڈالی اور پھر وہیں پاس موجود ایک صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کرنے لگ گیا۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے احساسات کو منجمد ظاہر کیا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ زرار کی سخت گھوری نے حیا کو بے ساختگی کے عالم میں سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ انداز خود کلامی کا سا تھا۔ اب وہ سب کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگی، مگر مریم کی چٹکی نے اس کو مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ من ہی من میں اس کی کم عقلی پر تعصب کا اظہار کر رہی تھی۔ اٹس آل اوکے حیا، آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، پلیز کھانا کھائیں سبھی۔ اذلان نے خود ہی معاملے کو سنبھال لیا۔ ضبط کے چکر میں پھیکی سی مسکراہٹ لبوں کا احاطہ کر گئی۔ عفان کا اداس چہرہ دیکھتے مزید کھانا اس کے بس میں بھی نہیں رہا تھا، اس لیے غیر محسوس انداز میں پیٹ بھر جانے کی اداکاری کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ اذلان بھی ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد بنا کچھ کہے اب عفان کے بالکل سامنے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد زرار بھی حیا اور فاطمہ کو سرد گھوری سے نوازتا اٹھ کر انہی کے پاس چلا گیا۔ سب کا دل کھانے سے اچاٹ ہوتا دیکھ فاطمہ کو عجب شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ ایک بھی نوالہ منہ میں ڈالے بغیر وہاں سے اٹھتی کچن میں چلی گئی۔ فاطمہ کی پریشانی محسوس کرتی زینب بھی اسی کے تعاقب میں ہی چلی گئی۔ حیا کے اشارتاً پوچھنے پر مریم نے سرگوشی نما انداز میں اسے رسان سے جواب دیا تو وہ مضطرب انداز میں اپنی پیشانی مسلنے کے بعد کرسی کھینچتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دبے پاؤں چلتی نادم تاثرات سمیت عفان کے بالکل پاس آئی اور اس کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حیا؟ عفان نے حیا کا مغموم چہرہ دیکھا تو نوٹس کیے بنا رہ نہ سکا۔ وہ اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل ظاہر کرتے دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ اس سے اپنے جذبات پر قابو پانے میں کتنی مہارت کا حاصل ہے، اس بات کا اندازہ آج اذلان کو بخوبی ہو رہا تھا۔ انکل، اگر آپ میری کسی بات پر ہرٹ ہوئے ہیں تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ اس میں فاطمہ آنٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا۔ حیا کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا سی گئی۔ اس کے دل میں ایک خدشہ سا بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے عفان اس بات کے لیے فاطمہ کو بلیم کرے، اس لیے وہ ساری غلطی اپنے سر لے رہی تھی۔ اسی اثناء میں زینب بھی فاطمہ کی ہمراہی میں وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریلیکس بچے، مجھے کسی بات کا برا نہیں لگا اور میں کیوں آپ کی فاطمہ آنٹی کو کچھ کہوں گا بھلا؟ فاطمہ کی موجودگی سے انجان عفان نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے نرم لہجے میں تسلی دی۔ زرار اور اذلان اس وقت بنا پلکے جھپکائے عفان کے چھپے تاثرات جاننے کی صحیح کر رہے تھے۔ اگر آپ کو برا نہیں لگا تو پھر آپ کھانا کھائے بنا وہاں سے اٹھے کیوں؟ حیا کے نڈر انداز پر زرار کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ اس نے بیٹا ہونے کے باوجود آج تک عفان سے اتنے استحقاق بھرے لہجے میں گفتگو نہیں کی جس بے جھجک انداز میں آج حیا کر رہی تھی۔ دراصل بیٹے، آج دوپہر آفس میں کچھ زیادہ ہی کھا لیا، اس لیے مزید کچھ اور کھانے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ عفان نے حیا کے معصوم سوال کا دھیمے سے مسکراتے ہوئے جواب دے دیا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر آپ کا بیٹا مجھ سے تب سے گھورے کیوں جا رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم سرزد کر دیا ہے۔
حیا کی غیر متوقع بات نے ماں سوائے فاطمہ اور زرار کے سب کو بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ سب کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے زرار نے غیر محسوس انداز میں اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ یار زرار، کیوں گھور رہے ہو تم؟ اس طرح تو وہ معصوم بچی ڈر جائے گی۔ اذلان نے پاس بیٹھے زرار کو مخاطب کرتے اپنا لقمہ ڈالا تو اب کی بار عفان بھی آہستگی سے مسکراتے اپنا سر نفی میں جھٹک گیا۔ اس سے زیادہ بیوقوف لڑکی میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی۔ ایسے لگتا ہے جیسے بولنے سے پہلے کبھی سوچتی ہی نہیں آخر کیا بول رہی ہے اور کس کے سامنے بول رہی ہے۔ زرار نے دل ہی دل میں اسے کوسنے کے ساتھ ساتھ دل میں لاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ جاتے ہوئے بھی وہ ایک سرد نگاہ فاطمہ پر ڈالنا بھولا نہیں تھا۔ اس کی پتھرائی نگاہوں میں چھپے نفرت آمیز تاثرات نے فاطمہ کو عجب شرمندگی میں ڈال دیا۔ وہ بجھے تاثرات سمیت بنا کچھ کہے تھکے قدم اٹھاتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس پل اسے یہاں رکنا دنیا کا دشوار ترین امر لگ رہا تھا۔ عفان کو اپنے اندر کی اذیت کم کرنے کا واحد حل خود کو کام میں مصروف کر لینا ہی لگتا تھا، اس لیے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل اسی جہد میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت بیڈ پر براجمان ایک فائل پر لکھنے کا کام کر رہا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد سے اس نے ایک بار بھی فاطمہ کو از خود مخاطب نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف فاطمہ کا دل نہ جانے کیوں آج اس سے بات کرنے کے لیے بےتابی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی ان سوچوں پر پہرا بندھاتی کافی دیر سے ایک کتاب میں دل لگائے مضطرب انداز میں سامنے موجود کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا دل چونکہ اسے بار بار بغاوت پر اکسا رہا تھا، اس لیے بالآخر اس نے تھک ہار کر کتاب کو ایک سائڈ پر رکھا اور کاؤچ سے اٹھ بیٹھی۔ انہی سوچوں کے زیر اثر وہ پورے کمرے میں بے مقصد چکر لگا رہی تھی۔ ڈریسنگ مرر پر رکھی پہلے سے سیٹ شدہ چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھنے کی وجہ سے کمرے کی ساکت فضا میں ہلکا ہلکا شور پیدا ہونے لگا۔ اس کام سے فراغت کے بعد اس نے الماری سے تمام ہینگرز نکالے اور پھر ان سب کو واپس اسی ترتیب سے رکھ دیا۔ اس دوران عفان نے اسے ایک دو بار دیکھا مگر پھر سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے اپنے کام میں جٹ گیا۔ یہ کام بھی ختم ہو گیا لیکن اس کی بے چینی ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اپنی عرق آلود پیشانی کو دھیرے سے مسلتی کشن کے کورز سیٹ کرنے لگ گئی۔ پہلے سے سیٹ شدہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے کیوں بار بار اپنی محنت ضائع کر رہی ہیں؟ فاطمہ کو تیسری بار ڈریسنگ مرر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے دیکھ عفان اسے ٹوکے بنا رہ نہ سکا۔ وہ میں بس ایسے۔ پریشانی کے مارے فاطمہ کا چہرہ لٹھے کی مان سفید پڑ چکا تھا۔ عفان کے مخاطب ہوتے ہی فاطمہ ایک جھٹکے سے واپس مڑی۔ اس کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور پھر مزید کچھ کہنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو سو جائیں، میں اسٹڈی روم میں جا کر اپنا کام کر لیتا ہوں۔ عفان پاؤں میں سلیپر رگڑتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، سونا نہیں، میرا مطلب۔ فاطمہ اپنی پیشانی صاف کرتے خود کو کنفیوز ہونے سے روک رہی تھی مگر جانبر نہ ہو سکی۔ اس کی حد درجہ اضطرابی کیفیت کو محسوس کرتے عفان دروازے کے پاس جا کر اچانک واپس پلٹ آیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود فائل کو ڈریسنگ مرر پر رکھا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھے فاطمہ کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ عفان کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی فاطمہ کا بااختیار اپنے دوپٹے کے کارنر پر جا کر تھم گیا۔ کسی مجرم کی طرح اس کی جھکی نگاہیں شرمندگی کے مارے مزید نیچے جھک گئیں۔ فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ عفان نے پریشانی بھانپتے اسے از خود مخاطب کر لیا کیونکہ وہ تو کب سے سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو کھولنے اور بند کرنے میں مصروف تھی۔ فاطمہ کو اپنے ہاتھ برف کی سیل کی مان ٹھٹرتے محسوس ہو رہے تھے۔ سانسوں کی بے ترتیبی اس کے چہرے کی اڑتی رنگت سے واضح نظر آ رہی تھی۔ اس سب صورتحال میں جان تو گویا نکلنے کے در پر تھی۔ I'm sorry۔ فاطمہ کے حلق سے گھٹی گھٹی سی سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ عفان اس وقت بنا پلکے جھپکائے اس کے نینو نکش کو ہی تکنے میں محو دکھائی دیا۔ فاطمہ کا رواں رواں آج ایک اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ سوری، کس بات کے لیے؟ خود کو بلا وجہ پریشان کرنا چھوڑ دیں آپ پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ عفان نے اپنے مخصوص نرم انداز میں گویا ہونے کے بعد اسے ایک نظر دیکھا اور پھر فائل پکڑنے کی غرض سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جانتی ہوں عفان، میری اس بات نے آپ کو ہرٹ کیا ہے۔ I'm really sorry۔ بے دھیانی میں ایسی زبان سے نکل گیا۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا۔ فاطمہ کے بھیگے لہجے نے عفان کے بڑھتے قدم وہیں ساکت کر دیے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ اپنا رخ موڑے واپس فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نمی سے بھرپور آنکھوں نے اسے گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر دیا۔
لیسن فاطمہ، انسان کو درد اس صورت میں زیادہ محسوس ہوتا ہے جب اسے زندگی میں پہلے کبھی اس کیفیت سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ پہلی بار کے دکھ سے ملنے والی اذیت بعد میں ملنے والے 100 دکھوں کی اذیت کے برابر ہوتی ہے۔ لہجے میں قرب کا عنصر واضح نظر آ رہا تھا، اور دوسری بات، میں اس حقیقت سے لا علم نہیں ہوں، اس لیے پلیز آپ گلٹی فیل مت کریں۔ عفان کے معنی خیز الفاظ نے فاطمہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ حقیقت؟ فاطمہ دھک سی رہ گئی، اس کے سختی سے پیوست لب بمشکل جدا ہوئے تھے۔ جی، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ آپ کے دل میں عثمان کے علاوہ اور کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آزردگی اور اضمحلال چہرے پر واضح مترشح تھا۔ عفان کی تلخ باتیں فاطمہ کو تیر کی طرح اپنے سینے کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں سے سیال مادہ پانی بن کر ابھرتا اس کے رخساروں کو تواتر سے بھگونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عفان سے اپنا قرب چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یقین جانیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دلوں کو تسخیر کرنے کا وصف حاصل ہوتا ہے۔ لاکھ بار چاہنے کے باوجود ہم انہیں بلا نہیں پاتے، کیونکہ ان کی محبت ہماری روح تک سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ عفان کی نارمل انداز میں کہی گئی باتیں فاطمہ کا سینہ چھلنی کر رہی تھیں۔